السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے نبی پاک ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کثرت سے پڑھتے تھے، انہیں بے حد پسند تھا۔ بچہ جب اسکول کے اندر رف لکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں جب غلطی آتی ہے تو وہ ربڑ کے ساتھ اس غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں آج سے پہلے جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس کے اندر ہم کتنی غلطیاں کر چکے ہیں، تو ہم ربڑ کے ساتھ مٹانا شروع کریں تو کتنے سال لگ جائیں گے غلطیاں مٹانے کے لیے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک زبردست وظیفہ بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کے اندر 10 لفظ ہیں اور ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ نے استغفر اللہ پڑھا، 100 نیکی آپ کو مل گئی، 100 گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ تو میرا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اسے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا استغفر اللہ کو، اور پڑھنے کے بعد پھر میں نے روزانہ کی تعداد مقرر کر لی، اور مقرر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ جتنی مرضی مرتبہ پڑھ لیں تو وہ 1.25 لاکھ کے ساتھ آپ جڑتے رہیں گے، وہ نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتی رہیں گی۔ پہلے 1.25 لاکھ مرتبہ میں نے استغفر اللہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اب روٹین کے مطابق 2000، 1500، 400 تک جتنا بھی پڑھا جائے پڑھتا ہوں، وہ ساتھ ہی ملتا رہتا ہے، جو قیامت تک اس ساتھ ملتا ہی رہے گا، یا موت آنے تک۔ جس دن موت آنی ہے اس دن بھی یا ایک دن پہلے پڑھا ہوگا یا اسی دن پڑھا ہوگا اور موت آ جائے گی۔ تو نیکیاں اسٹور کرنے کا یہ بہترین ایک وظیفہ تھا۔ پھر ہم نے استغفر اللہ جو پڑھا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور رب دیکھے نا، کسی افسر کو آپ کہتے ہیں جی میں نے غلطی کی ہے مجھے معاف فرما دے، تو افسر مہربان ہو جائے گا، آپ جو ہے کہ وہ اپنے پاس بٹھائے گا، پیار محبت کرے گا، اور جناب علی ہے کہ آپ کو عزت دے گا۔ تو اللہ تو الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، وہ کتنا پیار آپ سے کرے گا جب آپ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ کی تعداد پوری کی تو پھر میں نے عام دنوں میں استغفار پڑھتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ استغفر اللہ جو ہے وہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو میں نے استغفار پڑھا، اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے فریاد کی۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ استغفر اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو جوڑ دیا۔ یہ بزرگان دین کے رستے پہ چلتے ہوئے رستے ہموار ہوتے ہیں، راہیں کھلتی ہیں، اور اچھے سے اچھے وظیفے پڑھنے کے لیے اللہ پاک رستے ہموار کرتا ہے۔ تو میں نے استغفر اللہ کو پڑھتے پڑھتے پھر استغفر اللہ الحمدللہ کا ورد شروع کر دیا۔ تو جب میں نے استغفر اللہ اور الحمدللہ کے ورد شروع کیا، پہلے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی توبہ اور شکر، پہلے توبہ پھر شکر، الحمدللہ۔ کیسی قیمتی بات ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں،
تو آپ یہ میں تو بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہ میں نے پڑھا اور کیا، لیکن رب العالمین آپ کو انعام یافتہ بھی تو کر دے گا۔ آپ کی جو دیرینہ خواہش ہے، جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانی ہیں، بیماریاں ہیں، وہ آپ سامنے رکھ لیں۔ یا رب العالمین مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے میرے تمام معاملات رکے ہوئے، رب کو کہہ دیں اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ شادی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے وہ آپ سامنے رکھ لیں اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور دیکھیں، آپ روزانہ جب دیکھیں گے تو آپ خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر کسی نے قرض آپ سے لے لیا، واپس نہیں کر رہا، تو دیکھیں وہ کتنے دنوں میں بندہ مہربان ہو کر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یا آپ اپنے نظام کو چلانے کے لیے آپ کا سسٹم پورا نہیں ہے، یہ تنخواہیں لیتے ہیں، ان تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ استغفار پڑھیں، ارادہ کر لیں، اور رب دیکھو غیب سے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے آپ کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے نظام ہیں جو استغفر اللہ پڑھنے سے نظام صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استغفر اللہ الحمدللہ یہ آپ کو تو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ میرا ترتیب دیا ہوا ہے، میرا اپنا ذاتی ورد ہے، میں پڑھتا ہوں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، رہتے ہیں، آپ حضرات جو ہے اگر میرے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں تو میرے ورد کو اپنا لیں۔ میرا اپنا ذاتی ورد نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، میں آپ کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں، تو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو آپ جب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اسے پڑھ لیں گے تو الحمدللہ آپ کی دکھ تکلیف پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ میرا تو سلسلہ چشتی نظامی ہے، اور خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر آپ کسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر وظائف کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں اور خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ خلافت لے سکتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو ہم آپ کے شہر اور آپ کے ملک کے اندر آپ کو ایک ول پاور دے دیں گے، ایک قوت دے دیں گے، ایک طریقہ سمجھا دیں گے کہ آپ نے انسانیت کا بھلا کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور یہ بڑا قیمتی سسٹم ہے کہ اگر آپ دنیا کے 24 گھنٹے روزانہ کے دنیا داری میں لگاتے ہیں تو 1 گھنٹہ آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی تو لگا سکتے ہیں۔ ارے چھٹی والے دن آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر لوگوں کو وظائف دے دیں، لوگوں کو دم کر دیں۔ جی دم کا سلسلہ، قرآن کا دم کا سلسلہ جو ہے وہ کون کرنا چاہتا ہے؟ بھئی آپ پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر مثلاً یہ ہے کہ انسانیت کو بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اسے وظائف بتانا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، نیکی اسٹور اپنا بھرنا چاہتے ہیں، تو خدمت خلق کریں گے۔ جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا، اور جہاں جہاں تک اسے پھیلائیں گے لوگ پڑھتے چلے جائیں گے اور ثواب نیکی اکاؤنٹ میں آتا چلا جائے گا۔ تو کیوں نہ مثلاً یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وظائف کی دنیا میں آ جائیں اور لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو پریشانیوں سے نکالیں۔ میں خلفاء حضرات اور پیر حضرات جو آج کل کے دور کے اندر جو کمرشل پیر بھی بن گئے ہیں اور روزی کی تلاش میں، پیسہ اکٹھا کرنے کی تلاش میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دنیا داری ہے، لالچ بھی ہوتا ہے انسان کو، آپ کریں، پیسہ کمائیں، لیکن جھوٹ بول کے پیسہ نہ کمانا۔
جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، اندر سے جسم کو چھلنی کر دیتا ہے۔ جھوٹ بول کے نہ کمائیں، بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں کو آپ استعمال کر لیں۔ اگر پیسہ کمانا ہی ہے تو پیسہ کیوں کمانا ہے یار، اللہ سے مانگیں نا آپ، استغفار کثرت سے پڑھیں اور نوٹوں کی برسات ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو پیر حضرات اور خلفاء حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں جب میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو وظائف بتائیں، ان کو مشکل اور پریشانیوں سے نکالیں، اور شریعت کے مطابق جو وظائف ہیں وہ بتائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسماعیل جوگی نے یہ دیا، اس کو پڑھو مشوق قبضے میں آ جائے گا، اس کو پڑھو بیوی تابع دار ہو جائے گی، اس کو پڑھو خامد جناب علی پنجرے کے اندر بند ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیکار ہیں۔ اللہ کی کتاب دنیا کی افضل ترین کتاب ہے قرآن الحکیم، اس کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز جو ہے بتا دی ہے، طریقہ بھی بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، جیسے حکمہ حضرات چند جڑی بوٹیوں کا معیار بنا کر اس کا وزن ترتیب دے کر نسخہ تجویز بناتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی آیت کو تلاش کیا جاتا ہے۔ میں تلاش کرتا ہوں کہ کون سی آیات کس مقصد کے لیے ہے، اور اس آیت کے لیے استخارہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسا وظیفہ پڑھا جس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوا تو آپ اپنے سینے میں دفن نہ کر لیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بتائیں کہ بھئی میں نے یہ وظیفہ پڑھا، مجھے فائدہ ہوا ہے، اس کو تقسیم کر دیں، نیکیاں تقسیم کریں گے آپ۔ تو جتنا آپ جو ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے 1.25 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کھلا پڑھ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے کر لیں، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ استغفر اللہ الحمدللہ پڑھیں، آپ کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے، رزق وافر مقدار میں آپ کے پاس آ جائے گا، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، بیماریاں بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو میرے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔